دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشکاۃ المصابیح، وعن خالد بن معدان قال اقرأ المنجیہ وہی الف لام میم تنزیل۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اقرأ المنجیہ، نجات دینے والی سورت پڑھا کرو، وہی الف لام میم تنزیل، اور وہ الف لام میم تنزیل ہے۔ حامی جو ہے کیا بولتے ہیں 21ویں جو پارہ ہے پون پارے پر، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، حامیم سجدہ بھی بول دیتے ہیں، حامیم نہیں، الف لام میم سجدہ بول دیتے ہیں، الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ منجیہ ہے، منجیہ نجات دینے والی۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي، اس لئے کہ بے شک مجھے خبر پہنچی اس بات کی، أَنَّ رَجُلًا، بے شک ایک شخص کان یقرؤھا، اس کو پڑھا کرتا تھا، ما یقرؤ شیئا غیرہا، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھتا تھا۔ کوئی اور صورت نہیں پڑھتا تھا کا مطلب معمول میں نہیں تھی، ورنہ تو نماز میں ظاہر سی بات ہے 4 رکعتیں الگ الگ صورتیں پڑھیں گے اور یہ ساری چیزیں، لیکن معمول میں اس کے علاوہ کوئی اور صورت، جیسے کہ وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ نہیں تھی۔ وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا، اچھا، اور وہ بہت زیادہ گنہگار تھا، وہ شخص کثیر الخطایا تھا۔ فَنَشَرَ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ، تو اس صورت نے اس کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا لیا۔ قَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ، اور کہا اس صورت نے کہا اے میرے رب تو اس کی مغفرت فرما، فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَأَتِي، اس لئے کہ یہ میری بہت زیادہ قرات کیا کرتا تھا۔ فَشَفَعَهَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں شفاعت کو قبول کیا۔ وقال، اور فرمایا اکتبوا لَهُ، اور لکھ دو اس کے لیے، بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةٍ، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً، اور اس کے لیے ایک درجہ لکھ دو۔ وقال ایضاً، اور کہا یہ بھی، انہا تجادل عن صاحبها فی القبر، اور یہ دفاع کرے گی، جھگڑا کرے گی، دفاع کرے گی اپنے پڑھنے والے سے، صاحب سے، اپنے پڑھنے والے سے، قبر میں، تقول یعنی اس کی جانب سے، پڑھنے والے کی جانب سے جھگڑا کرے گی، فی القبر، قبر کے اندر، تقول، اور یوں کہے گی، اللہم، اے اللہ، ان کنت من کتابک، اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش کے حق میں قبول فرما، وَإِن لَمْ أَكُن مِّن کتابک، اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں، فامحنی عنہ، تو مجھے اس سے مٹا دے، وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ، اور بے شک وہ ہو جائے گی پرندے کے جیسے، جو پرندہ تجعل جناحها علیہ، جو کہ اپنے پروں کو اس کے اوپر پھیلا لے گی، فَتَشْفَعُ لَهُ، اور اس کے لیے شفاعت کرے گی، فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے دور کر دے گی، روک لے گی اس سے عذاب قبر کو۔ وَقَالَ فِي تَبَارَكَ مِثْلَهُ، اور یہی روایت اسی کے جیسی روایت ہے تبارک الذی کے سلسلے میں اوپر بتا چکا ہوں، سورہ ملک جسے کہتے ہیں، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، ان دونوں کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، ان دونوں کے سلسلے میں ہے یہ بات، سمجھ گئے جی؟ اچھا، دونوں کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ منجیاں ہیں۔ وکان خالد، حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ لا یبیتو، نہیں رات گزارتے تھے، نہیں سوتے تھے، حتی یقرأہما، یہاں تک کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے، دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر یہ بھی نہیں سوتے تھے خالد بن معدان، اور ان سے اوپر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول بعض روایتوں میں ذکر ہے۔ وقال طاؤس فضلتا، کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت دی گئی علی کل صورت، ہر صورت کے اوپر، فی القرآن، جو قرآن کے اندر ہے، ب60 حسنہ، 60 نیکیوں کے ذریعے سے، 60 نیکیوں کا اضافہ ہے ان دو کے اندر۔ ہر صورت کے کچھ نہ کچھ جزوی فضائل ہیں، یہ آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے، ہر صورت کے اپنے اپنے
جزوی فضائل کہا جاتا ہے ان کو، جزوی فضائل۔ اس میں کچھ اور فضیلت ہے، اس میں کچھ اور فضیلت ہے، اس کی فضیلت اس میں نہیں ہے، اس کی اس میں نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں۔ دیکھیں وعن عطاء بن ابی رباح، کہتے ہیں حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں بلغنی، مجھے خبر پہنچی اس بات کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار، جس شخص نے صبح صبح سورہ یاسین کو پڑھ لیا، قضیت حوائجہ، تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا گیا۔ ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، دینی اور دنیاوی، دونوں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ رواہ الدارمی مرسلا۔ وعن معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تبارک و تعالی، جس شخص نے یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی مغفرت کر دی، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کے پاس میں اسے پڑھا کرو، موت کے قریب ہے ایک آدمی وہاں پڑھو، اسے قریب المرگ کہتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جو ہے انتقال کے بعد میں جب قبرستان میں پہنچ گئے تو اس کی جو قبر ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے مردہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے پڑھو یا کھڑے ہو کر کے پڑھو، مرضی ہے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان لکل شیء صناما، بے شک ہر چیز کی ایک اونچائی ہے، بلندی ہے، وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اور بے شک قرآن کریم کی اونچائی، قرآن کریم کی اونچائی سورہ بقرہ ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، اور بے شک ہر چیز کے لیے ایک خلاصہ ہوا کرتا ہے، لباب مانے خلاصہ، نچوڑ، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلِ، اور بے شک قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے مفصل ہے۔ مفصل کس کو کہتے ہیں یہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہے میں آپ کو شاید لکھوا چکا ہوں، طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ تین طرح کی چیزیں لکھوائی نہیں لکھوائی مجھے آپ بتا دو، نہیں لکھوائی ہے تو ابھی پھر سے لکھوا دیتے ہیں کہ کلام پاک کا یہ والا حصہ، آخری والا جو حصہ ہے سورہ بروج سے لے کر کے جی کیا بولتے ہیں، سورہ بروج نہیں، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کر کے لم یکن تک کے حصے کو کہتے ہیں اوساط مفصل، اور سورہ لم یکن سے اذا نزل سے لے کر کے سورہ والناس تک کے حصے کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ تو ہیں سب مفصل، یہ چاہے وہ طوال ہو مفصل یا اوساط ہو مفصل یا قصار ہو مفصل، یہ سب ہے مفصل۔ تو یہ سورہ حجرات سے لے کر کے اور آخر تک کا جو حصہ ہے والناس تک کا، اس کو کہتے ہیں مفصل۔ اب مفصل کی تین قسمیں ہیں، طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، اس کو پڑھا جاتا ہے فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں۔ اور اوساط مفصل یہ آپ کے سورہ بروج سے لے کر کے سورہ لم یکن تک، یہ آپ کے ہوتا ہے جی مغرب کیا نام عصر میں اور عشاء میں، اور لاسٹ کا جو بچا ہے قصار مفصل سورہ اذا زلزلت سے لے کر کے سورہ والناس تک، اسے کہتے ہیں قصار مفصل، یہ مغرب کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر انہی جو ہے نمازوں میں انہی صورتوں کے اندر سے پڑھانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مفصل کہلاتا ہے سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ والناس تک۔ تو کلام پاک کا خلاصہ ہے دیکھیے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عن حضرت علی سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ، ہر چیز کے لیے ایک زینت کی چیز ہے، حالانکہ عروس کے معنی دلہن کے بھی آتے ہیں، اسے کلام پاک کی دلہن سورہ رحمان کو کہہ دیتے ہیں، لفظ عروس آیا ہے لیکن اصل معنی اس کے زینت کے ہیں، چونکہ دلہن میں بھی زینت مقصود ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ، ہر چیز کی ایک زیب و زینت ہے، وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانِ، اور کلام پاک کی زیب و زینت رحمان ہے، سورۃ الرحمان، سورہ رحمان جو ہے پورے کے پورے قرآن کی عروس یعنی زیب و زینت ہے۔ سمجھ گئے جی آپ؟ دیکھو اس کو ایک بار اور دیکھو، وعن علی قال، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ، ہر چیز کی زیب و زینت ہوا کرتی ہے، وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَانِ، اور کلام پاک کی زیب و زینت سورۃ الرحمان ہے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ، جس شخص نے سورہ واقعہ کو پڑھا روزانہ، ہر رات کے اندر پڑھا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، تو کبھی اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ وکان ابن مسعود یأمر بناتہ یقرأن بہا فی کل لیلہ، حضرت ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ پڑھتی تھی اس کو فی کل لیلہ، ہر رات۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ تو اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کو آپ پہنچاؤ، یہ روایت کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر و فاقہ نہیں آتا ہے۔ کب پڑھی جائے؟ رات کا لفظ ہے، تو بعض دوسری روایتوں کے اندر ذکر ہے کہ مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بیچ میں، مغرب عشاء کے بیچ میں، چونکہ مغرب سے ہماری رات شروع ہو جاتی ہے، اسلامک ڈیٹ، اسلامک رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ پائے کام دھام میں تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں وہ دو صورتوں کا ذکر آیا تھا پر اسلامی سجدہ اور سورہ ملک۔ اسی طریقے سے اس صورت کا بھی اضافہ کر لو، گھر میں دقت چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، تو اس میں جو ہے اس چیز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں سمجھے جی؟ وعن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے محبت تھی۔ کس سورت سے محبت تھی؟ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت جو ہے عام کے سپارے میں اس سورت سے محبت تھی۔ اس بات کو نوٹ کر لو، فوراً لکھ لو ایک دم، اس چیز کو لکھو کہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں، وتر کی پہلی رکعت کے اندر اسی سورت کو پڑھیں آپ روزانہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ پوری سورت آگے 3-4 لائنیں اور ہیں، اس سورت کو پڑھو، پہلی جو رکعت ہے وتر کی، اور دوسری کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا کافرون پڑھنا ہے، اور تیسری کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ سنت ہے، اس آپ نوٹ کر لو کہ ہم وتر کے اندر اس کو روزانہ انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھیں۔ تھوڑا سا 2-4 منٹ انتظار کرو، یہ پڑھاتا ہوں آگے ہیں، تھوڑا انتظار کرو 2-4 منٹ۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پسند فرماتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی۔ نوٹ کر لیا آپ نے؟ وہ وتر کے اندر نوٹ کرو، لکھ لیا آپ نے؟ بتایا تھا میں نے، کیا بتایا؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وتر کی پہلی رکعت میں، اور دوسری میں، اور تیسری قل هو اللہ احد۔ ہاں یہ تیسری جو ہے 3 رکعتوں میں اس ترتیب سے پڑھو، ایک روایت کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر ملتا، اور 1 منٹ اور رک جاؤ۔ ہدایہ فصل فی احکام کیا ہے؟ امانی، ہماری کتاب میں فصل فی احکام تک ہی لکھا ہوا ہے،
امان دینے کے احکام کے سلسلے میں ہے یہ فصل۔ امان دینا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ذہن میں فی الحال یہ رکھ لو کہ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت، جسے دارالحرب کہتے ہیں، تو کسی ایمان والے یا والی نے جو آزاد ہو، غلام نہ ہو، جو آزاد مومن مومنہ نے کسی کافر شخص کو یا کسی کافر جماعت کو، یا کسی کہیں پر جنگ ہو رہی ہے تو جو قلعے والے ہیں یا کوئی شہر ہے کافروں کا، وہ لوگ ہیں، امان دے دی۔ کسی عورت مرد نے، مسلمان آزاد نے یہ کہا کہ میں فلاں فلاں شخص کو امان دیتا ہوں، تو اب جنگ کے موقع پر بھی اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ جیسے کہ حضرت ام ہانی کہ حضور کی چچیری بہن ہیں، حضرت علی کی سگی بہن ہیں، انہوں نے غزوہ فتح مکہ میں ایک شخص کو امان دے دی تھی کہ بھی میں دیتی ہوں اس کو امان، تو حضور نے فرمایا جس کو ام ہانی نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ تو امان مطلب یہ آدمی محفوظ ہو گیا، اب اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اسے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ تو امان دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کہتے ہیں صحیح ہے، اور کوئی بھی مسلمان جو قتال کا حق رکھتا ہے وہ امان دینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ یہی بات کہی جا رہی ہے بس، اور کہاں کہاں امان نہیں دی جائے گی اس کا بیان آئے گا۔ امان دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، اور کس چیز کے لیے امان دینا جائز نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہیں، اور کن کن موقعوں پر امان مانی نہیں جاتی ہے۔ چند باتیں پورے وقت کے اندر دیکھیں جی۔ اذا امن رجل حر، جب ایک شخص آزاد امان دے دے، او امراتن یا کوئی عورت آزاد امان دے دے، حرتن یہ آزاد ہو عورت، یہ امان دے دے کافرن کسی کافر کو، او جماعتن یا کسی جماعت کو، او اہل حصن یا جو ہے قلعے والوں کو امان دے دے۔ ایک مسلمان عورت کہے کہ فلاں فلاں جو قلعہ ہے میں سارے کے سارے لوگوں کو امان دیتی ہوں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا، بس ہو گئی بات۔ اب کسی کی ہمت نہیں کسی ایک بھی ایمان والے کی کہ جا کر قتل و قتال کرے۔ او مدینتن یا شہر والوں کو، فلاں فلاں شہر والوں کو میں نے امان دے دی، کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت جو آزاد ہے وہ اس بات کو کہے، تو کہتے ہیں صح امانہم، ایک ایمان والے کا مرتبہ دیکھو، ایمان والی اور ایمان والے کا، کہ ایک نے اگر امان دے دی سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ صح امانہم تو ان کا امان دینا صحیح ہو جاتا ہے۔ ولم یکن لأحد من المسلمین قتالہم، مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اب ان سے قتل و قتال کرے۔ والأصل فیہ قولہ علیہ السلام، اصل اس مسئلے کے اندر دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ المسلمون تتکافؤ دماؤہم، کہ مسلمانوں کا سب کا خون برابر ہے، ویسعی بذمتہم ادناہم، اور کوشش کرے گا ان کے ذمے میں اور سعی کر سکتا ہے ان کی ذمہ داری میں ان کا ادنا سے ادنا شخص، اقلہم وہو الواحد، یعنی ان میں سے کم تر جو شخص ہے وہ آدمی۔ سمجھے جی؟ یہ ہے مسئلہ۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ ایک شخص ہے، یعنی اس میں کم سے کم ایک ہی تو ہوگا، اگر ایک نے بھی امان دے دی تو سب کی طرف سے امان ہو گیا، ان سے قتل و قتال نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ، اس لئے کہ یہی ایک شخص اہل قتال میں سے بھی ہے، فَيَخَافُونَهُ، اور اس سے بھی کافر لوگ ڈرتے ہیں، اِذْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَنْعَةِ، اس لئے کہ یہ اہل منعہ میں سے ہے۔ منعہ کے کیا معنی ہے؟ طاقت اور قدرت، دفع کرنے کی طاقت۔ لہذا ہر ایمان والا اپنے آپ سے، یعنی ہر ایمان والا فوجی ہے، فوجی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دفع کرنے کی طاقت والوں میں سے ہے۔ فَيَتَحَقَّقُ الْأَمَانُ مِنْهُ، پس امان اس کی جانب سے متحقق ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، لِمُلَاقَاتِهِ مَحَلَّهُ، ان کے ملاقات کرنے کی وجہ سے اس کی جگہ میں، اس جگہ میں اس کے ملنے کی وجہ سے۔ یہ ہے جی ملاقات کا ترجمہ، اس کو اس کا محل ملنے کی وجہ سے۔ امان کا محل ہے وہ، جنگ کا بھی محل ہے، ایک مسلمان فوجی کے روپ میں لڑ بھی سکتا ہے تو امان بھی دے سکتا ہے، یہ ہے خدا خلاصہ۔
ثم یتعدی الی غیرہ، پھر اس کی امان دوسروں کی جانب متعدی ہو جائے گی۔ ایک نے امان دی ہے تو سب کی اور سے ہو جائے گی۔ مان لیجئے ایک آدمی گیا سارے کے سارے کافروں سے جیت گیا تو اس کا جیتنا سب مومنوں کی جانب سے ہوگا جیتنا، ایسی ایک نے امان دی ہے تو سب کی جانب سے امان کہلائے گی۔ وَلِأَنَّ سَبَبَهُ، اس لیے اور بے شک اس لیے کہ اس کا سبب لا يتجزأ وَهُوَ الْإِيمَانُ، اس لیے کہ اس کا سبب وہ جدا جدا نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا سبب جدا جدا نہیں ہوا کرتا ہے یہ، اور وہ ایمان ہے، یعنی امان دینے کا سبب ایمان ہے، اور ایمان کے اندر تجزی نہیں ہے، جز نہیں ہوتے ہیں، لہذا جب اس کے اندر جز نہیں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے امان کے اندر بھی اجزاء نہیں ہوں گے کہ ایک پر لاگو ہو اور ایک پر لاگو نہ ہو۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں وَقَدْ الْأَمَانُ، اسی طریقے سے جیسے ایمان میں جز نہیں ہوتے الگ الگ کہ بھئی ایک گھنٹے ایمان رہے گا دوسرے گھنٹے ایمان ختم کر لو، ایسا نہیں ہوتا، اس کے اجزاء نہیں بنتے ہیں مکمل 24 گھنٹے کے لیے۔ وَقَدْ الْأَمَانُ لَا يَتَجَزَّأُ، اسی طریقے سے امان بھی جز نہیں ہوتا ہے۔ فَيَتَكَامَلُ بِكَ وِلَایَةِ الْإِنْكَاحِ، پس یہ کامل و مکمل رہے گا جیسے کہ ولایت انکاح، نکاح کرنے کی ولایت جو ہوتی ہے وہ کامل اور مکمل ہوا کرتی ہے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ہاں امان دینے کی گنجائش تو ہے، لیکن اگر اس کے امان دینے میں فتنہ فساد ہو تو امیر المؤمنین اس امان کو منع کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے کہ بھی فلاں آدمی نے امان دے دی ہمارے، لہذا ہم امیر المؤمنین اس امان کو ختم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جانکاری نہیں تھی کہ اس میں کیا کیا فتنے فساد ہیں، لہذا آپ کو اطلاع کر رہے ہیں، اطلاع سے پہلے آپ پر حملہ نہیں ہوگا، اور اطلاع وہی جو آپ کو میں نے ذکر کیا تھا وہ اپنے لوگوں کو اطلاع کریں گے کہ بھی جو امان فلاں دی تھی ان کے امیر نے اس امان کو ختم کر دیا ہے، اب جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ، مگر ہاں یہ کہ ہو اس کے امان دینے میں مفسدہ، برائی والی بات، فَيَنْبِذُ إِلَيْهِمْ، پس وہ ڈال دے گا، پھینک دے گا امان کو ان کی جانب، یعنی اطلاع کر دے گا بھی ہم نے امان ختم کر دی فلاں کی۔ قَذَا إِذَا أَمَّنَ الْإِمَانِ بِنَفْسِهِ، جیسا کہ اگر امام خود بخود امان دے دیتا، امام کے امان دینے کے بعد ثم رأى المصلحة، پھر امام نے دیکھا، امیر المؤمنین نے دیکھا کہ مصلحت ہے فی النبذ، اس کو ختم کرنے میں، امان کو ختم کرنے میں مصلحت ہے، حالانکہ خود امیر المؤمنین نے امان دی تھی لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں اس کو ختم کرنے میں مصلحت ہے، تو فرماتے ہیں وہ ختم کر دے گا، جیسے بتایا تھا آپ سے میں نے، وقت بینا، ہم نے اس کو بیان کیا، کیا بیان کیا کہ پہلے سے اطلاع کرے گا پھر وہ اپنے لوگوں کو اطلاع کریں گے، اس کے بعد جنگ لڑ سکتے ہیں۔ وَلَوْ حَاصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا، اور اگر امام نے یعنی امیر المؤمنین نے حصن یعنی قلعے کا محاصرہ کر لیا، کافروں کے قلعے کے باہر گئے اور جا کر کے اسے گھیر لیا، اور اگر گھیر لیا امیر المؤمنین نے ایک قلعے کو، وَأَمِنَ وَاحِدٌ مِّنَ الْجَيْشِ، اور ادھر سے امیر المؤمنین کے لشکر میں سے ایک نے ان کو امان دے دی، اب ایک آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا، ہمارا ہی آدمی کہہ رہا کہ میں نے پورے قلعے والوں کو امان دی، اللہ کے بندے امان کا وقت ہے، جب جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، گھیرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب اس وقت امان اگر تم دے دو گے تو جنگ کیسے ہوگی؟ یہ تو جہاد جو ہے اس طریقے سے مطلب ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی رشوت لے لے اندر والوں سے اور وہ کہنے لگے میں نے امان دی، گڑبڑ ہو رہی ہے، اور ایک نے لشکر میں سے امان دے دی، وفیہ مفسدۃ، اور اس میں مفسدہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، یمبذ الامام، تو امام اس کو ختم کر دے، امام کہہ دے گا نہیں نہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں، یہ ہمارا آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، لما بینا، جو کہ ہم نے بیان کیا اس دلیل کی وجہ سے، وَيُعَذِّبُهُ الْإِمَامُ، اور امام اسے تنبیہ کرے گا، او بھائی جناب کیا کر رہا ہے، کیوں دے رہا ہے بات، پتہ نہیں ہے جنگ کا موقع ہے، ہم نے پورے اس کو گھیرے ہوا ہے، اب تو ایسے موقع پر اگر امان دے دے گا تو جنگ کیسے ہوگی، لِفْتِيَاتِهِ عَلَى رَأْيِهِ، اور اس کی امام کی رائے پر، اس کے غلبے کی وجہ سے، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے، بھئی امام کی رائے پر غالب کیسے آ سکتا ہے،
اور امام اس کی رائے پر غالب آ سکتا ہے، بخلاف ما اذا کان فیہ نظر، برخلاف اس بات کے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو، ہاں کسی ایک نے امان دے دی لشکر میں سے اور اس میں کچھ فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، لأنه ربما تفوت المصلحة بالتاخیر فکان معذورا، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت فوت ہو جاتی ہے مؤخر ہونے سے تو وہ معذور ہوگا اگر اس کی امان صحیح بیٹھ رہی ہے، امام سمجھے کہ ہاں بھئی اس نے امان دے دی مگر امان دینے میں فی الحال ابھی فائدہ ہے لہذا اس کو باقی رکھو۔ وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ ذِمِّيٍّ، فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ذمی شخص کا امان دے دینا۔ ذمی سمجھتے ہیں آپ، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ذمی کہتے ہیں دارالاسلام کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر وہ کافر جو ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، ٹیکس دے کر کے رہنے والا کافر اسلامی حکومت میں اس کو بولتے ہیں ہم کیا؟ ذمی بولتے ہیں اس کو، زال سے ہے یہ ذمی، اسلامی حکومت میں رہنے والا ٹیکس دے کر کے، سمجھ گئے آپ بات، نوٹ کر لو اسے۔ ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو حکومت اسلامیہ کے تحت رہتا ہو ٹیکس دے کر کے، جزیہ جسے کہتے ہیں، جزیہ ٹیکس۔ تو اس ذمی کے جان و مال کی، بالغ بچوں کی حفاظت حکومت اسلامیہ کی خود ذمہ داری ہوا کرتی ہے، یہ اسلامی حکومت کی خوبی ہے۔ ایک کافر اگر وہاں پہ رہنا چاہتا ہے ٹیکس دے گا، وہ جیسے ٹیکس اس کے اوپر رکھا جائے گا تو ٹیکس دے کر کے رہے گا، اس ٹیکس دینے کی وجہ سے وہ امان میں رہے گا، وہ اپنے دھرم کا پرچار تو نہیں کر سکتا لیکن اپنے دھرم پر جو عبادتیں وغیرہ اپنے گھر کے اندر رہتے وہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے، اس کی بہو بیٹی اور اس کے گھر بار تمام کے تمام کی حفاظت کی جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان نے اگر اس ذمی کے گھر والوں کو مار ڈالا، یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب تو ہندو ہے مار دو، اور اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس مسلمان کو مار ڈالے گی اس کے عوض میں، کیونکہ اس نے ٹیکس دے کر کے اور یہ معاہدہ کر لیا، اسلامی حکومت نے ذمی سے معاہدہ کر لیا کہ آپ رہ سکتے ہو، بس یہ جو ٹیکس ہے آپ کے پر لگ رہا ہے یہ آپ ادا کرتے رہو، آپ یہاں پر لیکن اپنے دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے آپ، یہ ہے جی بات، سمجھے؟ وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الذِّمِّيِّ، تو ذمی وہ کافر جو دارالاسلام کے اندر رہ رہا تھا ٹیکس دے کر کے، اس نے اگر امان دے دی، اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی کافر، اور باہر سے جو جنگ کے لیے آئے ہیں وہ بھی کافر ہیں، تو کافر کو امان دے ہی دے گا، اس لیے اس کی امان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اگر کہہ دے کہ میں نے فلاں فلاں کو امان دے دی لہذا اس کا اعتبار نہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِهِ، اس لیے کہ اس پر تو تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر، دونوں آپس میں مائل ہو رہے ہیں۔ وَكَذَا لَا وِلَایَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور ایک وجہ یہ ہے اسی طرح نہیں ہے کوئی ولایت اس کے لیے مسلمانوں پر، بھئی اس کی زبان سے نکلی بات مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوگی، ایک مسلمان کی زبان سے نکلی بات دوسرے مسلمان پر تو لاگو ہو سکتی ہے 1%، لیکن کافر کی زبان سے نکلی بات وہ مسلمان پر لاگو نہیں ہوتی، سمجھے؟ بس سبق یہیں روک دو۔ دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر بات چل رہی ہے وہی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی پر خرچ کر دیا اور احسان جتلانا کر دیا، ثواب ختم ہو گیا، الٹا عذاب ہوگا۔ اور جو ہے اسی طریقے سے کسی انسان پر خرچ کیا اور اسے جگہ جگہ دکھ تکلیف دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی جو میں نے کپڑے دیے تھے صحیح چل رہے ہیں، پہن رہا ہو، بھائی کیا ضرورت ہے پہننے کی اس بات کی، تم نے خرچ کیا تم تو تکلیف پہنچا رہا ہو، یہ اس طرح کی باتیں وہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ اور ریاکاری سے جو ہے، ریاکاری دکھلاوے سے سارا کا سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے ثواب کا۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، ای اجورہا، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی اس کے ثواب کو ختم نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، تکلیف دے کر، ابطالا، اس طریقے سے باطل نہ کرو، کالذی، جیسے کہ اس شخص نے باطل کیا، ای کا ابطال نفقۃ الذی، اس شخص کے خرچ کرنے کے باطل کرنے کی طرح سے کہ جو شخص ينفق خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، مراعیا علیہم، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن باللہ، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، وہو المنافق، اور یہ تو منافق ہے، پکا ٹھکا پکا منافق ہے ساتھ۔ تو کیا ہوگا اگر منافق نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا تو کچھ ملے گا تھوڑے نا،
فمثلہ بس اس کی مثال ہے کمثل صفوان حجر املس اس چکنے پتھر کی جیسی ہے، علیہ تراب جس چکنے پتھر کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ وابل مطر شدید پس اس پتھر پر بہت سخت بارش برس جائے، فترکہ صلدا تو اسے چھوڑ دے، صلدا یعنی چکنا کا چکنا ہی پتھر، صلبن املسا اس کو جو ہے چکنا کر کے چھوڑ دے۔ ایک تو پتھر ہے اس کے پر کچھ ٹھہرنا نہیں، تھوڑی بہت دھول جمی تھی وہ بارش پڑ گئی تو ایسے رہ گیا چکنا کا چکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر لا شیء علیہ اس پر کچھ نہیں بچے گا، یعنی کوئی ثواب نام کی چیز نہیں ہے۔ لا یقدرون وہ قادر نہیں ہیں، علی شیء مما کسبوا اس چیز کے اوپر کسی چیز پر بھی ان کو قدرت نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، مما کسبوا جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اب 20 کی عبارت دیکھیں، کہتے ہیں لا یقدرون کا جو جملہ ہے استئناف ہے، جملہ مستانف ہے یعنی نیا جملہ ہے، لی بیان مثل المنافق المنفق اس خرچ کرنے والے منافق کی مثال کو بیان کرنے کے لیے ہے، ریاء جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں پر لا یقدرون کے اندر وجمع ضمیری ضمیر کو جمع لایا گیا ہے، کیوں؟ باعتباری معنی الذی، الذی کے معنی کے اعتبار سے، الذی لفظاً واحد اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ علی شیء وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، مما کسبوا جو انہوں نے کیا ہوگا، عملوا جو عمل کیے ہوں گے، لا یجدون لہ ثوابا فی الآخرۃ یعنی ثواب نہیں ملے گا ان کو آخرت کے اندر، کما لا یؤخذ جیسا کہ نہیں پایا جاتا ہے، علی الصفوان چکنے پتھر پر شیء کچھ بھی، من التراب الذی اس مٹی میں سے، کان علیہ جو مٹی اس کے اوپر تھی، لإذهاب المطر لہو بارش کا اس کو ختم کرنے کی وجہ سے، بارش نے ختم کر دی، مٹی ذرا سی پڑ گئی وہ بھی ختم ہو گئی بارش۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ ومثل نفقات الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ اور ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفس کو جماؤ اور مضبوطی کے لیے، أي تحقیقاً بِثَبْتِ الثواب علیہ یعنی اس پر ثواب کو ثابت کرنے کے لیے، بخلاف المنافقین برخلاف منافقین کے، الذین لا یرجون وہ منافقین جو ثواب کو امید نہیں رکھتے ہیں، کیوں؟ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ ان کے اس ثواب کو انکار کرنے کی وجہ سے، انکار ہی کرتے ہیں۔ جب قیامت پر ایمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ثواب کا کیا کریں گے۔ کہتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کے اندر یہ من جو ہے ابتدائیہ وَمِن ابتدائیہ ہے، کمثل جنت بستان فرماتے ہیں اس باغ کی مثال ہے، جنت اور بستان کے معنی باغ کے، اس باغ کی مثال ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی مثال ہے، بربوۃ جو اونچائی پر ہو، ربوتن پڑھ لو ربوتن پڑھ لو دونوں جائز ہے، بضم الراء بربوتن وفتحها بربوتن دونوں جائز ہیں۔ مکان مرتفع بلند جگہ کو کہتے ہیں، مستوین بلند جگہ ہو اور برابر ہو، اصابها وابل جس کو بہت زیادہ بارش پہنچے، فآتت بہت زیادہ بارش پڑ جائے تو فآتت اعطت اکلها تو اپنے پھل دے دیتا ہے، ضعفین ڈبل پھل دیتا ہے، زیادہ بارش پڑے گی اس میں اچھے پھل آ جائیں گے۔ اکلها کہتے ہیں بضم الکاف، اکو کاف پر زبر و سکون، یہاں اکلها دونوں پڑھ سکتے ہیں، مراد ہے ثمرہ یعنی پھل دے دیتا ہے، ضعفین مثلی یعنی دو چند ڈبل دے، بارش اگر بڑھیا پڑ جائے اس باغ کے اوپر تو ڈبل ہو جاتا ہے پھل، اور اگر بارش نہ پڑے تھوڑی بہت پڑے ہلکی سی فوار سی پڑے تو اس فوار کی وجہ سے بھی پھل دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں مثلی اس کے دو، مثل ما یثمر غیرھا جو اس کے علاوہ جو اور ہے درخت پھل دیتے ہیں اس سے ڈبل دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اور اگر بارش زور سے نہ پڑے، فطل بلکہ مطر خفیف، فطل کے معنی فا الگ ہے، طل کے معنی آتے ہیں ہلکی پھلکی بارش، فوار کہتے ہیں اسے، مطر خفیف اگرچہ اس پہ ہلکی پھلکی بارش ہی پڑ جائے، یصیبھا اسے پہنچ جائے بارش، ویکفیھا تو یہ ہلکی پھلکی بارش ہی اسے کافی ہو جاتی ہے، لارتفاعھا اس کے بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے، المعنی مطلب یہ ہے تثمر وہ پھل دے دیتا ہے پھر بھی ہلکی بارش سے،
وتزکو اور بڑھتا رہتا ہے، کثرت مطر بارش چاہے زیادہ ہو او قل یا بارش کم ہو، فکذالک اسی طریقے سے نفقات من ذکر اس شخص کے نفقات، اس شخص کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جس کا ذکر کیا گیا اوپر، تزکو بڑھتا رہتا ہے عند اللہ اللہ کے پاس، کثرت ام قلت چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نہیں سمجھے جی؟ ہلکا ہی ہے۔ اللہ ما تعملون بصیر فیجازیکم بہ، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تمہیں بدلہ دے گا اس کا۔ ایودو کیا تم چاہتے ہو، ایحبو کیا چاہت ہے، احدکم تم میں سے کسی کی، ان تکون لہ جنۃ بستان، یہ کہ اس کے لیے ایک جنہ یعنی بستان یعنی باغ ہو، کس چیز کا، من نخیل وہ جو ہے کھجور کا بھی ہو سکتا ہے، وعناب اور انگوروں کا بھی ہو سکتا ہے، باغ ایسا کہ تجری من تحتها الانہار کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، لہو فیہا اور اس کے لیے اس باغ کے اندر من کل الثمرات ہر طرح کا پھل ہے۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک شخص ہے، باغ ہے اس کے پاس بڑا زبردست ہے، سارے خرچے پورے ہوتے ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اب سارا دار و مدار اس باغ کے اوپر ہے، اس شخص کا، اس کی آل و اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بالک بچے ہیں، ان کا خرچہ اسی کے اوپر ہے۔ اب جب بال شباب پر آیا، باغ شباب پر آیا، اچانک سے ایک سخت ایسی جو ہے آفت سماویہ، سخت ہوا، سخت کوئی چیز لگی اور آ کر کے سارے باغ کو جلا دیا اس نے، اور اس کے جو بچے تھے ایسے رہ گئے کھڑے کھڑے، یہ بھی کھڑا رہ گیا، اب نہ خرچے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ اسی طریقے سے جو یہاں دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو یہاں پر ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، منافقین کی طرح سے خرچ کرتا ہے، ثواب کی امید کے بغیر خرچ کرتا ہے، کل میدان محشر میں جائے گا اس امید پر کہ یہاں مجھے ثواب مل جائے، جا کر کے دیکھے گا ارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں جیسے کہ اس کا باغ ختم ہو گیا، ایسے یہاں جانے کے بعد ہمیں وہاں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہمیں وہاں احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی وہاں، پھر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھاوا دکھانے کے لیے یا کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہر طرح کا پھل ہے اس کے پاس، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور وہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا اس کو پہنچ گیا، فَيَضْعُفُ عَنِ الْكَسْبِ اور وہ کمانے سے عاجز ہو گیا، کمزور ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اس کے کمزور چھوٹے چھوٹے بالک بچے ہیں، اولاد صغار لا يقدرون علیہ چھوٹے چھوٹے بالک بچے ہیں جو کمانے پر قادر نہیں ہے۔ اچانک کیا ہوا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اچانک اس کو اعصار کے معنی کوئی آفت سماوی، ریح شدیدہ سخت ہوا اس کو پہنچی، فیہ نار اس ہوا کے اندر آگ تھی، فاحترقت اس نے سارے کے سارے باغ کو آگ لگا دی، ففقدها احوج ما كان الیہا فرماتے ہیں پس ختم ہو گیا اس سے، حالانکہ اس کو اس کی حاجت تھی، ضرورت تھی، وبقی هو واولادہ عجزۃ متحیرین لا حیلۃ لہم اور باقی رہ گئے وہ اور اس کی اولاد کھڑے رہ گئے، عاجز ہونے کے ساتھ ساتھ متحیر بھی تھے، حیرانی میں کھڑے رہ گئے، لا حیلۃ لہم ان کے پاس کوئی حیلہ بہانہ نہیں تھا۔ وَهَذَا تَمْثِيلٌ یہ مثال ہے، لِنَفَقَةِ الْمُرَاءِ وَالْمَانِّ دکھاوا کرنے والے کے خرچ کرنے کی اور احسان جتانے والے کے خرچ کرنے کی مثال ہے۔ خرچ تو کرا تھا اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا، احسان جتانے کے لیے کیا تھا، اب کل میدان محشر میں گیا تو وہاں امید لگ رہی تھی شاید مل جائے ثواب، جا کے دیکھا ثواب ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں والمانی کہ احسان جتانے والے اور دکھانے والے کے خرچے کی مثال یہی ہے، فی ذہابھا اس کے ختم کرنے میں، وعدم نفع اور نفع نہ دینے میں، حالانکہ احوج زیادہ ضرورت ہے، ما یکون الیہا فی الآخرۃ اس کو اس کی آخرت میں زیادہ ضرورت ہے، آخرت میں اس کے ثواب کی ضرورت تھی نہیں ملا۔ والاستفہام استفہام کے لیے آیا تھا اوپر، کہتے ہیں استفہام بمعنی نفی کے معنی میں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ابن عباس سے روایت ہوا، لرجل یہ مثال اس شخص کے لیے ہے، عمل بالطاعات جس نے بڑے اچھے عمل کیے، لیکن ثم بعث له شیطان پھر اس پر شیطان کو مسلط کیا گیا، وعمل بالمعاصی تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی کرنے لگا، حتی اغرق اعمالہ یہاں تک کہ اپنے اعمال کو اس نے غرق کر دیا، ذالک اور اسی طریقے سے کما بینا جیسے اللہ نے ذکر کیا، ما ذکر
پیچھے کے ماقبل کے بیان کو اللہ نے جیسے بیان کیا، یبین اللہ لکم الآیات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون فتعتبرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، عبرت حاصل کر سکو۔ بس جی گھنٹہ ہو گیا آپ کا، دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ یہ اوپر بر کا بیان چل رہا ہے، نیکی، نیکی میں اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ سب ہو چکا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا آیا ہے، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں۔ یہ ہے آگے دیکھیں، عن سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کان بین معاویہ و بین الروم عہد، یہ بات اوپر آ چکی ہے کہ عہد کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ اتنے وقت تک جنگ بندی رہے گی۔ اب جنگ بندی میں مان لیجیے چند دن رہ گئے، تو حضرت امیر معاویہ نے ادھر سے جو ہے جنگ کے لیے چلنے لگے کہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی ہم ان کے علاقوں کے پاس میں پہنچ چکے ہوں گے، مدت پوری ہوگی حملہ کر دیں گے، اتنے میں وہ جو ہے تیار نہیں ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے روکا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، یہیں رہو جب تک مدت پوری ہو، جب تک یہیں رہو، اور پھر مدت پوری ہونے کے بعد تب یہاں سے قدم آگے بڑھانا، یہی میں نے حضور سے سنا، اس کا مفہوم ہے۔ دیکھیے حضرت سلیم بن عامر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان بین معاویہ و بین الروم عہد، حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان عہد تھا، وکان یسیر نحو بلادہم، اور وہ چل رہے تھے نحو بلادہم، ان کے شہروں کی جانب، حتی اذا انقضى العہد، یہاں تک کہ مدت ختم ہوا، یہاں تک کہ عہد ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جب عہد ختم ہو جائے گا غزاہم، تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ فجاء رجل علی برزون، اور ایک شخص آئے برزون سے، وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے، ایک برزون کسے کہتے ہیں، برزون کہتے ہیں ترکی گھوڑے، ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شخص آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وفاء لا غدر، وفاداری کرو، عہد شکنی نہ کرو، غداری نہ کرنا۔ فنظروا، تو انہوں نے دیکھا، فاذا عمرو بن عنبسہ، دیکھا تو وہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فارسل الیہ معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے ان کو بلوایا، فسألہ، اور ان سے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ فقال، انہوں نے جواب میں کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من کان بینہ و بین قوم عہد، جس کے درمیان اور کسی قوم کے درمیان میں عہد ہو، فلا یشد عقدۃ، تو وہ گرہ کو مضبوط نہ کرے، یعنی وہاں جانے کی تیاری نہ کرے، ولا یحلھا، اور نہ اسے کھولے، حتی ینقضی امدھا، یہاں تک کہ ان کی مدت پوری ہو جائے، اور مدت اگر پوری نہیں کرنی ہے، او ینبذ الیہم علی سوا، یا برابری پر اس عہد کو توڑ دو، اور توڑنے کی شکل یہ ہے کہ پہلے اطلاع کرو ہم عہد توڑ رہے ہیں، پھر ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد جنگ کریں گے، اسلام میں دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ تو بہت ایماندار تھے، ظاہر سی بات ہے۔ فرجع معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ حضور کا ارشاد جب انہوں نے سنا تو واپس ہو گئے۔ یہ ہے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کیف انتم اذا لم تجتبئوا دینارا ولا درہما، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تم نہ جمع کر سکو گے درہم اور دینار کو، یعنی خراج
جو لیا جاتا ہے غیروں سے ان کی زمین پر، کیا حال ہوگا جب کہ تم خراج کو جمع نہیں کرو گے، نہ دینار نہ درہم، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فقیل لہ، کہا گیا ان سے، وکیف تری، کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، ذالک کائنا یا ابا ہریرہ، ایسا ہونے والا ہے ابو ہریرہ۔ قال ای، فرمایا کہ ہاں قسم اس ذات کی، والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یہ مجھے معلوم ہوا ہے، عن قول الصادق المصدوق، سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے۔ قالوا، سب نے کہا، عما ذاک، کس سبب سے ہوگا یہ، کس وجہ سے یہ ہوگا؟ قال تنتہک ذمۃ اللہ، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ کے عہد کو توڑا جائے گا، وذمۃ رسولہ، اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا جائے گا۔ فیشد اللہ قلوب اہل ذمۃ، تو اللہ تعالیٰ اہل ذمہ یعنی ذمیوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیں گے۔ فیمنعون ما فی ایدیہم، لہذا وہ اپنا مال دینے سے انکار کر بیٹھیں گے۔ مسلمانوں میں آ جائے گا بگاڑ، اس بگاڑ کی وجہ سے غیر جزیہ ٹیکس دینا بند کر دیں گے۔ یہ ہے عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے نہیں حلال کیا تمہارے لیے اس بات کو کہ تم داخل ہو جاؤ اہل کتاب کے گھروں میں، إِلَّا بِإِذْنٍ، مگر اجازت سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کی عورتوں کو مارنا ہے، وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، اور نہ ہی ان کے پھلوں کو زبردستی کھا لینا ہے۔ اذا اعطوکم الذی علیہم، جبکہ وہ تمہیں وہ ٹیکس دے رہے ہوں جو ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ جب یہ ذمہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو مارا جائے گا، نہ ان کے کھانوں کو کھایا جائے گا، نہ ان کو جو ہے کچھ کہا جائے گا، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اسلام میں ذمی ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں رہنے والے کافر کو کہتے ہیں، سمجھے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اربع خلال، چار صفتیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں ہوگی وہ پکا ٹھکا منافق بن جائے گا۔ نفاق کی دو قسمیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی۔ منافق کی دو قسمیں، منافق اعتقادی، منافق عملی۔ منافق اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جس کے عقیدے میں نفاق ہو، یعنی وہ کافر ہوتا ہے اندر سے، باہر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اندر سے اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، لہذا ایسے کے بارے میں آتا ہے جہنم کے سب سے نیچے کا طبقہ اسے ملے گا۔ لیکن اس روایت میں اس منافق کا ذکر نہیں ہے، کافر منافق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مومن منافق کا ذکر ہے۔ مومن کون سا ہوتا ہے؟ منافق عملی، کہ اندر سے بھی مومن، باہر سے مسلم، لیکن اس کے عمل میں نفاق ٹپک رہا ہے، اس کے عمل میں کہیں نہ کہیں نفاق ہے۔ تو چار علامتیں آ رہی ہیں، مان لیجیے چار میں سے کسی میں ایک ہے علامت، چار علامتوں میں سے عمل میں کسی کے عمل میں ایک علامت ہے، تو 1/4 یعنی چوتھائی منافق ہو گیا۔ کسی میں دو ہیں ان میں سے تو آدھا منافق ہو گیا، کسی میں تین ہیں تو 3 حصے ہو گیا، کسی میں 4 ہیں تو پکا ٹھکا ہو گیا، پورا منافق ہو گیا، سمجھے جی۔ یہ دیکھنا تو اپنے اندر اس چیز کو دیکھ لینا، اگر کوئی علامت پائی جا رہی ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنے کی علامت بہت سے بچوں میں رہتی ہے، باتوں باتوں پر جھوٹ بولنا، استادوں سے بھی، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، کیا لائے کہیں نہیں، کہیں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہیں، ماں باپ سے جا رہے ہیں پڑھنے، جا رہے ہیں کہیں اور، یہ ساری کی چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کا بہت بڑا وبال ہوتا ہے، فرشتے ارد گرد، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتے ہی وہاں سے اس کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع خلال، چار عادتیں ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرماتے ہیں جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو منافق ہوگا خالص، خالص مانے پکا ٹھکا منافق۔ کیا کیا ہے وہ؟ من اذا حدث، ایک وہ شخص ہے جب کہ بات کرے گا تو کذب، جھوٹ ہی بولے گا،
دوسرا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری صفت جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ہی کرے گا۔ ہم پڑھیں گے محنت سے، خوب محنت کریں گے، اور جب پڑھنے کا ٹائم آیا تو گیم کھیل رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر استادوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، جہاں تہاں کی باتیں، تو وعدہ خلافی ہو گئی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، تیسری صفت یہ ہے کہ جب عہد کریں گے تو غداری ہوگی۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے چیز، ہمارے ارد گرد ہم نے خوب دیکھا ان چیزوں کو، اور ہم ادھر اس میں تھے، کیا بولتے ہیں، نگینہ میں ایک جگہ جہاں پڑھتے تھے، اس کے ارد گرد میں کچھ گھر ایسے تھے، ایسی گالیوں سے وہ مطلب لوگ نہیں، ان کی جو عورتیں ہیں مستورات، لڑائی کرتی تھیں۔ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، آدمی کھڑے ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ نو ٹینشن، چونکہ مشق ہو گئی تھی انہیں، لگاتار کئی سال تک کوئی کسی بات کو کہتا ہے نا، زبان سے لڑائی کرتے ہیں تو انہیں مشق ہو جاتی ہے۔ جس بات کو ہم اپنی پوری زندگی میں ایک بار اپنی زبان سے نہیں بول سکتے، وہ اسے حلوے کی طرح بول رہے ہیں۔ جیسے حلوہ کھا رہے ہیں، حلوہ کھانے میں کیا دقت ہے، نہ دانت کی ضرورت نہ ہاتھ کی ضرورت، اپنا کھا لو ایسے ہی، تو وہ یہ ہوتا تھا۔ بہرحال جب جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پر، مرد ہو یا عورت، اگر اتر آتا ہے تو منافق کی علامت ہے، اور بہت سو میں ساری ہوتی ہیں، اور آج کل تو ایسا لگ رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ اگر غور کریں گے تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، غداری بھی کرتے ہیں، اور لڑائی میں گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، تو پکے ٹھکے منافق، لیکن وہ مومن ہیں، منافق عملی ہے، وہ منافق عملی مومن ہوتا ہے جی، اس لیے کہ نفاق اس کے عمل میں ہے جی، سمجھے جی، اس لیے کہ نفاق اس کے عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ عقیدے میں نفاق ہوگا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، عمل میں نفاق ہے۔ مائک بند کریں جی، ہمارے گھر کا کھلا ہوا ہے شاید۔ من کانت فی یاد نہ نکلا ہوگا، چھٹی بند ہو گئی ہوگی ادھر، اوکے، کوئی نہیں، ناشتہ نہیں کرے گا تو کیا، صحیح ہے۔ دیکھو جی، من کانت فیہ خصلۃ منہن، ان میں سے اگر کسی میں ایک صفت ہے، کسی کے اندر، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے۔ ایک ہوگی تو ایک مانا جائے گا نا، 1/4، 2 ہوں گے تو آدھا، 3 ہوں گے تو پون، اور 4 ہوئی تو پکا ٹھکا منافق، حتی یدعھا، یہاں تک کہ اس نفاق کی علامتوں کو چھوڑ دے۔ اگر نفاق کی علامت ہے، جھوٹ بولتا، وعدہ خلافی کرتا، غداری کرتا، گالی گلوچ کرتا ہے، 4 میں سے کوئی ایک ہے یا 4 ہیں، تو جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک منافق کہلائے گا، عملی منافق، وہ کافر والا نہیں، وہ تو عقیدے میں ہوتا ہے نفاق، اس کے دل میں ایمان تھوڑی ہوتا، وہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے۔ جی ہے جی، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخاری جلد ثانی، کتاب المغازی، غزوہ خیبر، متعلقات خیبر بیان کیے جا رہے ہیں، آگے پیچھے کی باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر۔ وقال ابو بردہ فرماتے ہیں، عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہوئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انی لا اعرف، بے شک یقیناً میں پہچان لیتا ہوں، اصوات رفقۃ الاشعرین بالقرآن، اشعری قوم کے ساتھیوں کی آوازوں کو قرآن کریم سے، حین يدخلون باللیل، جبکہ وہ ان کے اس وقت وہ رات میں داخل ہوتے ہیں۔ اشعری قوم کے کلام پاک پڑھنے کا انداز بڑا اچھا تھا، اشعری قوم کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا، جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب گھومتے تھے، حالانکہ دن میں حضور کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو ہے کہاں پر ہیں، ان کا مقام کہاں پر ہے، ان کا مرتبہ، ان کی جگہ کہاں پر ہے، لیکن رات میں آپ گشت کرتے تھے، گشت کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں، ان کی آواز سے، سمجھے جی آپ بات۔ سو والے کہاں گئے، سو نکالیں گے آپ نے،
فٹافٹ بات ہو جاؤ، نکلو، چھوڑ دو سب۔ دیکھیں جی، فرماتے ہیں کہ دن میں مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کہاں کس نے خیمہ گاڑا ہے، لیکن رات کو جب میں گشت کرتا تھا اشعری قوم کی قرآن کی آواز سے ان کو پہچان دیتا تھا کہ یہاں پر ہے۔ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُم مِّنَ الصَّوَاطِ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، اور میں پہچان لیا کرتا تھا ان کے مقام کو، ان کی رہنے کی جگہ، ان کی آوازوں سے، جو قرآن کریم کے ساتھ ان کی آواز ہوا کرتی تھی رات میں۔ وَإِن كُنتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ، اگرچہ میں نے نہیں دیکھا ہوا کرتا تھا ان کی جگہوں کو، ان کے خیموں کو، حِينَ طُلُوعِ النَّهَارِ، جس وقت کے دن میں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، اترے تھے دن میں نے نہیں دیکھا ہوتا تھا، پھر بھی ان کی آوازوں سے پہچان لیا کرتا تھا۔ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، اور ان میں سے بعض بہت زیادہ حکیم ہیں، عقل مند ہیں، بہادر ہیں۔ اذا لقی الخیل، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں گھوڑوں سے، او قال العدو، یا دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، قال لهم، تو دشمنوں سے کہہ دیتے ہیں، ان اصحابی یامرونکم ان تنظروہم، کہ بے شک ہمارے ساتھیوں نے، میرے ساتھیوں کا انتظار کرو، وہ آ ہی رہے ہیں۔ بے شک میرے ساتھیوں نے تم کو حکم کیا ہے کہ تم انتظار کرو ان کا۔ کیا مطلب؟ بہت ہوشیار قسم کے آدمی ہیں، اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو وہاں سے اگر کسی ایسی جگہ پر پھنس چکے ہیں کہ جہاں سے جنگ نہیں لڑ سکتے، تو بہانہ بنا کر کے وہاں سے بھاگ آتے ہیں، اور بات بھی صحیح ہے، اگر کہیں پھنس جائیں تو ایسا کر سکتے ہیں، جنگ تو دھوکے ہی کا نام ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ہمارے نبی کے پاس بعد ان افتتح خیبر، جبکہ نبی نے خیبر کو فتح کر لیا، فقسم لنا، اللہ کے نبی نے ہمیں بھی تقسیم کر کے مال دیا، لیکن ولم یقسم لاحد، لیکن کسی اور کو تقسیم کر کے نہیں دیا، لم یشهد الفتح غیرنا، جو کہ غزوہ فتح خیبر میں شامل نہ ہوا ہو، اس کو نہیں دیا۔ ہم بھی شامل نہیں ہوئے تھے، ہمیں دے دیا۔ وہ خاص میں سے دیا تھا، خمس میں سے، خمس جو حضور کا مال ہوتا ہے، گورنمنٹ کے دیا جاتا ہے، تو اس میں سے دیا تھا خاص ڈھنگ سے۔ یہ ہے جی بات۔ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع انه سمع ابا هريرہ، فرماتے ابو ہریرہ کو سنا یقول، کہتے ہوئے، افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر کو فتح کیا، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، ہمیں سونا اور چاندی تو مال غنیمت میں نہیں ملا، انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط، ہمیں غنیمت میں ملے تھے گائے اور اونٹ اور سامان اور باغات۔ ثم انصرفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الى وادی القرى، وادی قرى کی جانب چلے گئے ہم، ومعه عبد له يقال له مدعم، اور حضور کے ساتھ ان کا غلام تھا جس کو کہا جاتا تھا مدعم۔ بات یہ ہے کہ خیانت کرنے سے، اگر کسی نے خیانت کی ہے مال غنیمت کے اندر، لو پیسے لو، آ جاؤ پیسے، ایسا نا کام کرنے کے پیسے لیا کرو، ایسے نہیں۔ دیکھیں ایک غلام تھا، اس کا نام مدعم تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مال غنیمت میں سے اگر کسی نے خیانت کی ہے تو شہادت کے بعد بھی وہ اللہ کے یہاں پھنس سکتا ہے۔ یہی ہوا اس شخص کے ساتھ میں، یہ حضور کا غلام تھا مدعم، انہوں نے کچھ مال غنیمت کی کوئی چادر وغیرہ کچھ لے لی تھی ایسے چھپا کر کے، تو یہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے اچانک سے تیر آیا، اس کو لگا یہ شہید ہو گیا، تو سب لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو شہید ہو گیا، بہت اچھا ہوا، دیکھو شہادت مل گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شہادت تو مل گئی، لیکن وہ جو اس نے ایک چادر لی تھی مال غنیمت میں سے، وہ آگ بن کر اس کے اوپر دہک رہی ہے، یعنی وہ مال غنیمت کی خیانت اسے نقصان دے رہی ہے۔ یہ سن کر کے ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بھی کچھ لے رکھا تھا ایسے ہی مال، کچھ کوئی چیز لے رکھی تھی، وہ جو بولتے نا تسمہ، فیتا،
وہ تھے دو ایک، وہ بھی لے آئے گا رسول اللہ یہ رکھ لو، یہ ایک جگہ مال غنیمت میں سے میں نے لے لیا تھا، کہیں ایسا میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہ شہید ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہو جائے۔ یہ بیان۔ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ، اس کا نام مدعم تھا، اہداہ لَهُ أَحَدُ بني الزباب، بنو الزباب میں سے کسی نے حضور کو ہدیہ کیا تھا یہ غلام۔ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک ہوا یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری تیار کر رہا تھا، اذ جاءہ سہم عائر، تو ایک انجانا تیر آ کر کے اسے لگ گیا، حتی صاب ذالک العبد، انجانا تیر آیا یہاں تک کہ لگ گیا اس غلام کو، لگ گیا مطلب وہ وہیں پر انتقال کر گیا۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، بتائیے حضور کے لیے سواری تیار کر رہا تھا اور مبارک ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بلا بلا کیوں نہیں، ہاں، والذی نفسی بیدہ، قسم وہ ذات کی اس کے قبضے میری جان ہے، ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر من المغانم، بے شک وہ شملہ، وہ چادر جو کہ ملی تھی غزوہ خیبر میں مال غنیمت میں سے، لم تصبها المقاسم، جس کو تقسیم بھی نہیں کیا گیا تھا، وہ چادر اس نے اٹھا لی تھی، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، وہ آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص آئے جس وقت انہوں نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو، وہ لائے، کیا لائے، بِشِرَاكٍ، ایک تسمہ، او شراکین، یا دو تسمے، دو فیتے، فقال هذا شيء كنت اصبته، کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے لے لی تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ ثابت ہو کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، اس کا کیا حساب و کتاب، لیکن بہرحال حساب و کتاب فل ہو رہا ہے۔ فجاء رجل، تو ہو گیا، فقال هذا شيء كنت اصبته، یہ وہ چیز ہے جو میں نے لے لی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہاں ہاں، شراکن او شراکین من النار، یہ ایک تسمہ تھا یا دو تسمے تھے، لیکن یہ جہنم کے تھے، جہنم کے دو تسمے بن جاتے، یہ ہے۔ وابه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب يقول، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اما والذی نفسی بیدہ، کی قسم خدا کی جس کے قبضے میری جان ہے، لولا ان اترک آخر الناس بیانا لهم لیس لهم شیء، کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لوگوں میں سے آخر یعنی بعد والوں کو میں کنگال چھوڑ دوں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ما فتحت علیہ قریۃ، تو نہیں فتح کیا جاتا میرے سامنے کوئی گاؤں، الا قسمتها، مگر میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ مطلب سمجھ لو، تک سمجھ میں آئے گی عبارت۔ دیکھیے ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت صدیق اللہ، حضرت عمر بن خطاب کی حکومت آ گئی، امیر المؤمنین بن گئے۔ ان کے زمانے میں عراق فتح ہوا، بڑے بڑے جزیرے، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت اسلامیہ پھیلی ہے، تو وہاں کی جو زمینیں ہیں کیا وہ بھی بانٹی جائیں گی؟ مال غنیمت نہیں آ جا، وہاں کا مال و متال ہی بانٹا جائے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اگر میں زمینیں بھی بانٹ دوں گا تو بعد میں لوگوں کو تو کنگالی ہو جائے گی، بعد کے لوگوں کو زمینیں کہاں سے آئیں گی، لہذا زمین نہیں بانٹی جائے گی، اس کا مال و متال، اسباب، جو بھی کچھ اوپر ہے زمین تو بانٹا جائے گا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ فرما رہے ہیں اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں لوگوں میں سے بعد والوں کو کنگال چھوڑ دوں، ان کے پاس کچھ نہ بچے گا، کہ جو کچھ فتح کیا گیا ہے کوئی گاؤں شہر، مگر میں اسے تمہیں بانٹ دیتا، میں تمہیں بانٹ تو دیتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بعد والے اس بانٹنے کی وجہ سے کنگال ہو جائیں گے، لیکن چونکہ میں نہیں بانٹوں گا، زمین نہیں بانٹوں گا، باقی مال و متال مال غنیمت کا بٹ جائے گا۔ تو زمین جب نہیں بٹے گی تو بعد والوں کو ملے گی، بعد والوں کو ملے گی، بعد والے کنگال نہیں رہیں گے۔ کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں تقسیم کی تھی، ولکنی اترکها خزانۃ لهم، لیکن میں ان کو بعد والوں کے لیے الماری کے طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ خزانتاً یعنی یہ گویا کہ ایک طرح کی الماری ہو جائے گی، اس میں مال رکھا رہے گا، یقتسمونہا، اور یہ بعد والے اسی میں سے مال تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ زمین ان کے لیے بطور بینک کے، بطور خزانے کے بن جائے گی، اس سے جو اگتا رہے گا بعد والی قوم کو قیامت تک ملتا رہے گا۔
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس عن زید بن اسلم عن ابي عن عمرہ، فرماتے ہیں حضرت عمر سے روایت ہے قال لولا آخر المسلمین ما فتحت علیہم قریۃ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مسلمانوں میں سے بعد والے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی قریہ، کوئی گاؤں، شہر، علاقہ فتح کیا جاتا الا قسمتها، مگر میں تو اس کو بانٹ ہی دیتا، کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمینوں کو بانٹا تھا، میں بانٹ دیتا لیکن بعد والوں کے لیے روک کر کے چل رہا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے۔ دیکھو وبه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري، امام زہری نے سنا، وسأله اسماعیل بن امیہ قال اخبرني عنبسة بن سعید، فرماتے ہیں عنبسہ ابن سعید کہتے ہیں ان ابا ہریرہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله، بے شک ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، قال له بعض بنی سعید بن العاص، اور ان سے کہا بعض بنی سعید بن عاص میں سے بعض نے کہا لا تعطی یا رسول اللہ، یہ ایک واقعہ ہے، سن لیجیے آپ۔ ہوا یہ، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ غزوہ خیبر کے بعد آئے ہیں ایمان قبول کر کے، تو غزوہ خیبر میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن مال غنیمت چونکہ جب بڑھ گیا حضور کے حصے میں آ گیا تو اپنے اپنے حصے میں سے ہر آدمی دے سکتا ہے، تو حضور کا جو حصہ تھا حضرت ابو ہریرہ اسی حصے میں سے مانگنے کے لیے گئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو غریب غربا آدمی ہوں، تو جو خیبر کا جو فتح ہوا ہے مال غنیمت خمس وغیرہ آپ کے حصے میں آیا، اس میں سے کچھ دے دیجیے، اور اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، حضور نے کتنے لوگوں کو دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہاں ایک شخص تھے بیٹھے ہوئے، عبان بن سعید یہ نام، عبان بن سعید وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ لا تعطی، ان کو مت دینا۔ اب یہ جو کہا تو ابو ہریرہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اور غصے میں حضرت ابو ہریرہ نے ایک بات کہہ دی کہ بتائیے یہ جو ہے عبان بن سعید کیسے بول رہا ہے، مطلب کہنے مقصود کا یہ تو مقصد بتا رہا ہوں آپ سے، بتائیے کس طریقے سے بول رہا ہے ہمارے سامنے، یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، ابن قوقل کا قاتل۔ یہ ابن قوقل کون ہے؟ یہ صحابی رسول تھے، ابن قوقل یہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول تھے تو جنگ میں گئے تھے، اور جنگ میں عبان بن سعید اس وقت کافروں کی اور سے تھے، تو عبان بن سعید جو اب صحابی ہیں لیکن پہلے کافروں کی اور سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ابن قوقل کو شہید کیا تھا، بعد میں عبان بن سعید ایمان لے آئے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جب ایمان لے آئے تو، جیسے حضرت وحشی نے اپنے زمانہ کفریت کے اندر حضرت حمزہ کو کیا تھا شہید، لیکن بعد میں ایمان لے آئے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو وہ والی بات یاد لاتے، مجھے بتائیے کیسے آدمی ابن قوقل صحابی رسول کے قاتل ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں مال مت دو ہمیں، تم کیسے بول رہا ہو؟ تو حضرت عبان بن سعید نے بھی دیا جواب، وہ کہنے لگے بتائیے، واہ عجبا، بڑی تعجب کی بات ہے بھئی، بلی کے جو کیا بولتے ہیں، بلوٹا بولتے ہیں ہمارے اسے، جینس بلی، تعجب ہے اس بلوٹے پر، اس بلی پر جو کہ قدوم زان حضرت ابو ہریرہ کے علاقے کا ایک پہاڑ ہے جو قدوم زان سے نیچے اتر آیا ہے، اس بلی کے لیے، اس جینس بلی کے لیے بڑی تعجب کی بات ہے، بتائیے کہ کہاں سے قدوم زان سے جو ہے یہاں آئے ہوئے ہیں ایمان قبول کر کے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابن قوقل کا قاتل ہے۔ ارے بھائی ابن قوقل کو ہم نے ٹھیک ہے شہید کیا تھا ہم نے اس وقت میں، ہم اس طرف سے آئے تھے کافروں کی طرف سے، لیکن بات کو سمجھو، اگر ہم نے اسے شہید کیا ہے تو ہماری شہید کرنے کی وجہ سے کہاں پہنچا؟ جنت میں پہنچا۔ اگر وہ اس وقت مجھے مار دیتا میں تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ تو ہمارا مارنا ہی ان کو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ صحابی رسول ہیں، انتقال ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اگر وہ مجھے مار دیتے اس کفر کے زمانے کے اندر تو میں تو جہنمی ہو جاتا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نہیں مارا ان کو، انہوں نے مجھے نہیں مارا، اس طرح کی باتیں کہیں۔ بہرحال تھوڑا سا اختلاف سا تھا، جھگڑا سا ہو گیا تھا آپس میں، اس میں کوئی دقت نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہے جی، تو حضرت ابو ہریرہ کو دینے سے منع کر رہے تھے کچھ، حضور کو عبان بن سعید انہوں نے چھیڑ دیا انہیں۔
دیکھیے جی فرماتے ہیں ابا ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس آئے فسالہ اور مال مانگا قال له بعض بنی سعید بن عاص تو کہتے ہیں سعید بن عاص کی اولاد میں سے کسی نے کہہ دیا وہی ابان بن سعید نے لا تعطہ یا رسول اللہ ان کو کچھ مت دینا ہے اللہ کے رسول فقال ابو ہریرہ نے اب دیکھو اس سے میں کہہ رہا ہے ھذا قاتل ابن قوقل فرماتے یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے یہ کیسے ہم سے بول رہا ہے فقال تو ابان بن سعید نے بھی جواب میں کہا وا عجبا لوبرن وبر مانے بلی کا جینس بلی تعجب ہے ایسے وبر پر ایسی جینس بلی پر تدلا جو کہ آ گیا ہے من قدوم زان پہاڑ سے یہ ان کے ابو ہریرہ کے علاقے کا ایک پہاڑ ہے وَيُذْكَرُ عَنِ زبیدی سے ذکر کیا جاتا ہے یعنی زہری وہ زہری سے روایت کرتے ہیں قال اخبرنی عنبسۃ بن سعید فرماتے ہیں مجھے خبر دی عنبسۃ بن سعید نے انہ سمع ابا ہریرہ فرماتے ہیں بے شک ابو ہریرہ کو انہوں نے سنا یخبر سعید بن العاص جو خبر دے رہے تھے سعید بن عاص کو اس بات کی قال بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کیسے ابان بن سعید نے حضرت ابن قوقل کو قتل کیا تھا وہ والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابانا علی سریۃ من المدینہ قبل نجد کہ بھیجا ابان کو سریے پر مدینے سے نجد کی جانب قال ابو ہریرہ نے کہا فقدم ابان واصحاب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر بعد وفتحا کہ ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خیبر میں آئے بعد اس کے کہ فتح ہو چکا تھا وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ ایک منٹ گھوڑوں کی پیٹی کھجور کے درختوں کی ریشوں کی تھی گھوڑوں کی جو پیٹی تھی وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ بے شک ان کے گھوڑوں کی پیٹی للیف کھجور کے پتوں کی تھی یہ نوٹ کر لیجئے ترجمہ جو ہے پھر بھول جاؤ گے پھر یہ گھوڑوں کی پیٹی یہ ہو گیا حزم مانے پیٹی خیل میں نے گھوڑے ان کے گھوڑوں کی پیٹی للیف کھجور کے درختوں کے ریشوں کی تھی یہ ہے اس کا ترجمہ وہ حزم کے معنی پیٹی خیل کے معنی گھوڑے لیف اصل تو للیف یہ لام للتاکید ہے لیف کے معنی کھجور کے ریشے کھجور کے درختوں کے ریشے قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ تقسیم لهم ان کو نہ دو قال ابان نے کہا وانت بهذا یا وبر اور تم تو یہ ہو اے بلی کے بچے تحدر من راس زانی جو کہ راس زان وہ جو ہے قدوم زان وہ قدوم زان نامی پہاڑ کے سرے سے چل کر کے آ گئے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ابان اجلس اے ابان بیٹھ جاؤ فلم یقسم لهم حضور ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابان بن سعید آئے حضور کے پاس نے وسلم علیہ حضور کو سلام کیا فقال ابو ہریرہ نے ایک دم سے کہہ دیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ھذا قاتل ابن قوقل ابن قوقل کا قاتل ہے وقال ابان ابی ہریرہ حضرت ابان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا وا عجبا لکا وبر تدعد من قدوم الزان کہ تعجب ہے اس جینس بلی کو یہ اتر آئے ہیں قدوم زان والے پہاڑ سے ینعا علی امرأن اور یہ میرے اوپر ایک ایسے شخص کے بارے میں عیب لگا رہے ہیں اکرم اللہ بیدی کہ جن کو اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے اکرام بخشا ہے میں نے شہید کر دیا تو شہادت سے جنت پہنچ گئے بعد میں نے بھی مان قبول کر لیا اب سوچو اگر وہ مجھے مار دیتے اس وقت میں تو میں کافر تھا تو بنعہ ان یہنی بیدہ اور اللہ نے روک لیا ان کو مجھے ان کے ہاتھوں سے ذلیل کرنے سے اگر وہ مجھے مار دیتے تو میں کیا ہو جاتا ذلیل ہو جاتا میں نے ان کو شہید کر دیا تو وہ جنت میں پہنچ گئے اب میں بھی ایمان لے آیا ہوں دونوں کا کام بن گیا
یہ کہنا ان کا مقصد ہے۔ اچھا بس آگے کا جو تھوڑا سا لمبا ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ ویسے جان لو، موٹا موٹا عبارت بعد میں پڑھ دیں گے، دیکھیں مفہوم سمجھیں۔ یہ مائک بند کیجیے۔ دیکھیے خیبر جب فتح ہوا تھا تو خیبر کی فتح میں خیبر کی زمینیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آئی تھی، خمس یعنی 20% والا حصہ بھی حضور کو جو ہے مل گیا تھا۔ ایک وہی گاؤں تھا، نام نوٹ کر لیجئے، اس سب شیعوں کا بڑا جھگڑا ہے اس کے اوپر۔ فدق کے نام سے باغ گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک باغ تھا، اسے باغ فدق کہتے ہیں، باغ فدق، فدق نامی گاؤں کا باغ۔ اب یہ حضور کے حصے میں آیا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کیا کیا چیزیں ہو گئی؟ ایک تو بنو نذیر کے کچھ باغات کا حصہ آیا تھا، خیبر کے اندر کچھ باغات کا حصہ آیا تھا، جیسے آپ کے باغ فدق ہے، خمس بھی تھا، وہاں کے جو باغات ہیں اس کا ٹیکس بھی حضور کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بہت کچھ حضور کے حصے میں آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صحابہ کرام کچھ باغوں کے پیڑ وغیرہ خرچ کیا کرتے تھے، حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ بھی اپنے اپنے پیڑ واپس لے لو، جس کا جو ہے اب چونکہ ہمارے پاس مال ہے، وہ 11 بیویوں کا خرچہ اسی باغ فدق، اسی خیبر کی غنیمت، وہیں کے باغوں سے، اس کے ٹیکسوں سے اور خمس سے، وہ سارے کا سارا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ، تو کس کس پر خرچ کرتے تھے اس کو؟ اپنی 11 بیویوں پر اور اپنی بیٹی پر، اپنے داماد پر، اپنے چچا اور رشتہ داروں پر، اور باقی جو بچتا تھا وہ جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے میں، اور جو باہر سے مہمان وغیرہ آتے تھے، وفد آتے تھے، ان کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹوٹل ہے خلاصہ۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی